یہاں پہ بلتی مین سے بات کرتے ہیں, اس کے بعد منا بھائی سے کریں گے. منا بھائی کہیں جانا نہیں. ہلو, ہاں جی, ہلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت کم ہے یار. آپ جی کوئی سر میں اسکردو سے ہوں, تو یہاں پہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے, کائنڈلی آپ اس کو ایڈجسٹ کریں. نہیں, وہ میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتا. یہ آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو نہیں ہے, یہ آپ کے مائک کا ایشو ہے بھائی. اب میں کوشش کروں گا کہ میری بات جو ہے وہ اب تک پہنچ جائیں. چلیں پھر آپ اپنا کوشچن رکھ دیں, میں پھر اس کا جواب دے دوں گا. سر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پیغمبر محمد کو ٹھیک ہے, مطلب وہ زیادہ ایتھسٹ جو ہے وہ اس کو جھوٹے مانتے ہیں. تو کیا اس وقت جو پیغمبر کی بیویاں تھیں اس کو پتہ نہیں چلا کہ پیغمبر جو ہے وہ جھوٹے ہیں, کیونکہ ان کو زیادہ ہم سے پتہ ہونا چاہیے تھا. یار دیکھیں, وہ ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی ہو, مگر ہمیں ان کی کوئی انجیلیں تو انہوں نے نہیں لکھی ہوئی نا حضرت محمد کے بارے میں, تو وہ بتائیں کہ وہ کیا فیل کر رہی تھی. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم پیغمبر کے جو ہے وضو سے لے کے غسل اور اس کے بیٹھنے اٹھنے تمام چیزیں احادیث میں لکھی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے ان کی بیویوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ دیکھیں پیغمبر راتوں رات جو ہے وہ عرش پر جا رہے ہیں, معراج پر جا رہے ہیں, راتوں رات معجزے ہو رہے ہیں. تو کیونکہ دیکھیں باقی لوگوں کو تو پتہ نہیں چل سکتا باہر کے, لیکن جو اس کی بیویاں ہیں کم سے کم ان کو پتہ چلنا چاہیے تھا, یا جو ہے سر وہ ان کو حدیث میں کوٹ ہونا چاہیے تھا. بیویوں کی کوئی حدیث ہو یا ان کی کوئی روایت ہو, جیسے حضرت عائشہ کی بہت ساری روایت ہے. تو میرے خیال میں حدیث میں کہیں نہیں کہ حضرت عائشہ نے پیغمبر کے اوپر شک کیا ہو کہ یہ جو ہے وہ جھوٹے نبی ہیں. بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو معراج کا واقعہ وہ مکہ میں ہوا تھا, عائشہ یا دوسری بیویاں تو تب تھی بھی نہیں, تب صرف خدیجہ ہی تھی. اور مجھے صحیح یاد ہے جیسے خدیجہ کی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, معراج کا واقعہ جو ہوا, اور معراج کا واقعہ ہوا تھا ام ہانی کے گھر سے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. تو وہ اس طرح کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو بات سمجھائی ہے نا کہ حضرت محمد کی بیویاں حضرت محمد کی عزت نہیں کرتی تھی. عائشہ کی باتوں سے اور حفصہ کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ حضرت محمد کو نبی نہیں مانتی تھی. کیسے؟ ایک بات یہ ہے کہ جب حضرت محمد کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا تو حضرت محمد جو ہے اسے اٹھا کے اس کے گھر لے کے گئے, اور حضرت محمد نے کہا کہ یہ تو اس کی شکل دیکھو مجھ سے کتنی ملتی ہے. تو اس نے کہا نہیں, آپ سے تو نہیں ملتی. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات ہے کہ عائشہ کی وہ حدیث بھی ہے کہ عائشہ کہتی ہے کہ اللہ آپ کی مرضی کے مطابق بڑی آیتیں قرآن کی نازل کر دیتا ہے. تو یہ جو آیتیں آپ کی مرضی کے مطابق قرآن کی نازل کرتا ہے, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عائشہ کو اس بات میں شک تھا کہ یہ خود بنا رہا ہے قرآن. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ. تو یہ بات ہے. کہتے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے بنایا ہے. تو حضرت ابراہیم تو میرے خیال میں حضرت عیسیٰ سے بھی یہی کوئی ہزاروں سال یا کوئی میرے اندازے کے مطابق مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, کوئی ہزاروں سال پیچھے ہوگا سب بیفور 2000 اور 200 سال پہلے. ہاں جی 2200. تو سر اس کے بعد جو ہے کعبہ تو بنایا ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد تو یقیناً بنی اسرائیل میں کافی پیغمبرس آئے. تو اس حساب سے کعبہ کے اندر تو ایک مونوتھس ہونا چاہیے تھا. ابھی جو ہے پیغمبر سے پہلے اس کے اندر تو 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو مطلب جتنے بھی پیغمبرس آئے ہیں سب نے مونوتھزم کی طرح لوگوں کو دعوت دی. تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں سر کہ پیغمبر سے پہلے جو ہے وہاں پہ 360 بت رکھے گئے ہوں؟ دیکھیں وہ اب آپ ہسٹوریکل نیریٹو کے مطابق بات کر رہے ہیں. حاجی بھائی آپ کو بتانا چاہیں گے اس بارے میں؟ حاجی بھائی شاید آگے پیچھے ہیں. بھائی ابراہیم کبھی بھی کعبہ نہیں گیا. کعبے میں اگر 360 بت رکھے تھے تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ کبھی ابراہیم نے نہیں بنایا تھا. وہ ایسے 22 کعبے تو یہ خود کہتے ہیں کہ موجود تھے عرب کے اندر. ٹھیک ہے, تو کعبہ ویسے بھی, اور کعبے صرف عرب کے اندر ہی موجود نہیں تھے. کعبہ تو ایک جا کے روم میں بھی بنایا گیا تھا, ترکی میں کعبہ تھا ایک. ٹھیک ہے, تو یہ جو پرانا عرب مذہب تھا نا اس میں کعبے بنائے جاتے تھے مختلف دیوتاؤں کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ کعبے کے اندر 360 بت, پہلی بات یہ ہے کہ وہ آئی تھنک کہ وہ بھی بات غلط ہے, کیونکہ عام طور پہ جب کعبے بنائے جاتے تھے تو اس میں کسی ایک ہی دیوتا کا بت ہوتا تھا, اور بت بھی نہیں ہوتا تھا عام طور پہ, اس کی کوئی جیومیٹریکل شیپ ہوتی تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے, اور عام طور پہ یہ جو کعبے بنائے جاتے تھے انہیں بیتلس کہا جاتا تھا. بیتلس اور بیت اللہ کتنا ملتا ہے؟ ٹھیک ہے,
اور یہ جو کعبے ہوتے تھے ان میں آسمان سے گرے ہوئے میٹرائٹ جو ہے نا ان کو رکھا جاتا تھا، اور عربوں میں جو سٹون ورشپ تھی نا وہ عام طور پہ نبتی جو تھے نا ان کے اندر سٹون ورشپ جو تھی وہ بتوں کی شکل کی تھی، مگر عربوں میں ایک ایسا بھی ریلیجن پایا جاتا تھا، اینشنٹ ریلیجن، جس میں نبتیوں میں ہی جس میں بت نہیں تھے ہوتے، وہ جیومیٹرک شیپ کو کرتے تھے ورشپ، جیسے سرکل کو کریں گے، کیوب کو کریں گے، ٹرائنگل کو کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو ورشپ کرتے تھے، اور بیسیکلی یہی لگتا ہے کہ کعبہ اسی ٹریڈیشن کی کنٹینیویشن تھی۔ ہو سکتا ہے کعبہ میں کبھی 360 بت نہیں رہے جیسی کہ بات کی گئی، یا نام کعبہ میں ہوتے تھے۔ اچھا تو سر ایک لاسٹ ایک کویشچن ہے کہ دیکھیں میں نے میٹرک کے بعد سے مطلب ابھی ہم زمین سے اوپر دیکھیں تو تارے نظر آتے ہیں، تو چھوٹے وقت بھی میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو ہے ہماری پوری کائنات یا ہماری جو خدا نے جو دنیا بنائی ہے وہ شاید اسی آسمان پہ ہی ختم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں اسلام آباد گیا، وہاں پہ میں نے اسٹڈی کی، پھر میں نے اسپیس کو پھر سائنس کو میں نے جب اسٹڈی کرنا شروع کیا تو میرا ذہن ہے وہ کھلنا شروع ہو گئے، کیونکہ دیکھیں پھر سولر سسٹم، پھر اس طرح کی ہزاروں جو ہے پھر دنادن اس کے مطلب بیک ٹو بیک سائنٹیفک جو ریسرچ وہ آتے گئے، تو میں ایک نارمل انسان کم علم ہونے کے باوجود جب ان تمام چیزوں کو میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے خود یہ محسوس ہوا کہ دیکھیں ایک خدا جس کو ہم زمین کے باہر مطلب اس آسمان پہ رکھے ہوئے تھے، اب وہ تو یونیورس بھی باہر چلے گئے، تو مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میرا ذہن اتنا زیادہ کھل گیا کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کوئی خدا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی۔ تو دیکھیں آج اگر ہم اسلامی ورلڈ میں دیکھیں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹرز، اسلامک اسکالرز اور ریسرچرز موجود تھے، تو کیا انہیں پتہ نہیں چلتا کہ دیکھیں اتنی بڑی مطلب وہ لوگ سائنٹیفک ریسرچ کریں تو کبھی ان کو محسوس کیوں نہیں ہوتا کہ شاید خدا موجود بھی نہ ہو؟ کیونکہ وہ تو زیادہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں تو ان کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی وہ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں لوگوں کو احساس اس بات کا ہوتا ہے، کوئی اس احساس کے اوپر سوچتا ہے کچھ، کوئی اس کو جھٹک دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جب اس کو احساس ہو تو اس بات کی حقیقت کو بھی سمجھ جائے، ٹھیک ہے، دنیا ایسی ہی ہے، دنیا میں بہت سے لوگ بہت سی باتوں کو سمجھ تو جاتے ہیں مگر ان کی حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ سمجھنے کے باوجود بھی اس بات کو اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس سے دیکھیں دنیا میں کوئی سچ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ اس کو جان جائیں تو اس سچ کو جاننے کے بعد آپ کو کچھ اور باتوں کی سچائی کا احساس نہ ہو۔ تو پوائنٹ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس سچ کو جانتے ہیں نا، اس سے لیڈنگ کوسچنز جو ہے نا اور لیڈنگ آنسرز جو اس سے پھر بننے ہیں، اگر انسان ان کو نہ سوچے تو وہ پھر اپنے مذہب پہ ہی رہتا ہے، سمجھ گئے ہیں؟ تو یہ پرابلم ہے سارے کا سارا، ٹھیک ہے، چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں، آپ سے پھر بات کریں گے۔ تھینک یو۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔